بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم سبھی جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے محلے اور بستی میں بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں کس قدر بے پردہ ہو چکی ہے، اور مرد حضرات ایسے نالائق اور بے غیرت مرد حضرات کہ اپنی بیویوں کے وہ سوشل میڈیا پر چہرے ریویل کرتے ہیں اور فیس ریویل کا ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ میری بیوی کیسی دکھتی ہے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اکرام الدین صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کی عزت کی حفاظت اپنے شوہر پر فرض ہے، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ ایک شخص اور ایک شوہر اور ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کا فیس ریویل کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری بیوی دکھتی کیسی ہے، دیکھو۔ اس کا ایک تماشا اور ایک نظارہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ میری بیوی دیکھو کھانا کیسے بنا رہی ہے، میری بیوی دیکھو اب یہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ بھائی آپ نے ایک باپ نے، ایک ماں نے اپنی عزت اور اپنی آبرو آپ کے حوالے کی تھی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کی بیوی بن کر کے آئی ہے، اب تو آپ کو کچھ بول بھی نہیں سکتی۔ اگر اس کے دل میں ہوگا کہ بھائی مجھے کیمرے کے سامنے نہیں آنا ہے، لیکن آپ اس کے شوہر ہیں، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گی تو آپ اس سے غصہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ کی بات کو اسے ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو اسی سے متعلق میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے گھر کی عورتوں کے بے پردہ رہنے پر کوئی نکیر نہیں کرتا، یعنی اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، اور اس گھر کے مردوں نے ان کی عورتوں کو اسی حال پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ بے پردہ رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے۔ اب جو صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اس کی بیویاں اور اس کی بہنیں اور اس کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کہاں پر آتی جاتی ہے، ان سے آ کر کے کون ہنسی مذاق کرتا ہے، ان سے آ کر کے کون بے محابہ باتیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو دیوس کہا جائے گا۔ ایسے شخص کو کہا جائے گا؟ دیوس، نالائق، نااہل، بے وقوف، کہ جو اپنی گھر کی عورتوں کے لیے غیر مردوں کو الاؤ کرتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حاکم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے میں ایک مقام دیا ہے کہ آپ مرد ہیں، آپ کے زیر تحت کئی لوگ چلتے ہیں، لیکن آپ جو ہے بیوی کے غلام بن چکے، جو بیوی کہنے کو کرتی ہے آپ وہی کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس طرح نہیں بننا چاہیے تھا، آپ کو تو بیوی کو سمجھانا چاہیے تھا، آپ کا ایک گھر میں مقام ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کو کسی کے سامنے نہیں آنا ہے، آپ کے لیے پردہ لازم ہے، اور آپ کو کسی کے سامنے ہرگز نہیں آنا ہے۔ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تم اندر چلی جاؤ اور پردے میں چلی جاؤ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی کہ ایک نابینا شخص سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ نے بے محابہ اور بے ہدہ سیریلوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ آپ غیر مردوں کے سامنے باتیں کرنے سے بھی نہیں شرماتی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آخری وقت میں یہ وصیت کرتی ہے کہ میرے ایک کندھے کو تم نے اٹھانا، ایک کندھے کو حضرت حسن کو اٹھانے لگانا اور ایک کندھے کو حضرت حسین کو اٹھانے لگانا، اور میرا چہرہ کسی کو مت دکھانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت تھی، اور آپ جو مستورات ہے وہ اسی بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، ہم ان کو آئیڈیل مانتی ہیں، اور پھر آپ ایسے کارنامے انجام دیتی ہے جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ خدا را بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے مستورات کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیچارے مرد حضرات اس گناہ کی طرف مستورات کو لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔